بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور سے ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید لطیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بالکل ناظرین، یہ وہی معاملہ ہے جب ریاست کو اپنی ماں کو جو ہے وہ گالی دی گئی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، جس کے بعد عوام کی جانب سے شدید جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا، اور پی ڈی ایم بننے کے بعد یہ ایک بڑی گرفتاری ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی زبان کے خلاف اور قائد اعظم کے خلاف، علامہ اقبال کے حوالے سے، صوبائی منافرت کے حوالے سے، پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے جو بیانیے ہیں وہ اپنائے گئے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید لطیف نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں جب ان سے سوال پوچھا گیا تو وہاں انہوں نے انت کر دی، اور اس کے بعد ایک شدید رد عمل جو ہے وہ پاکستانی عوام کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ 13 مارچ کو ایک ٹی وی پروگرام کے اندر جاوید لطیف نے یہ کہا کہ ان تک یہ معلومات پہنچی ہیں، اور وہ معلومات کے لیے جو انہوں نے ذریعہ بھی بتایا وہ بھی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پر آگ ہوگی۔ اس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کی، اور پنجاب کو جو ہے وہ علیحدہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بات کی، مشرقی پاکستان کا جو ہے انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کھپے کا جو نعرہ ہے وہ ہرگز نہیں لگائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی ریاست کو، ریاست جو کہ ماں جیسی ہوتی ہے اس کو گالی دینے کے مترادف تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو جاوید لطیف ہیں انہوں نے یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ یہ بات دہراتے رہے اور بار بار کرتے رہے۔ بلکہ جو مسلم لیگ نواز کے کارکنان تھے انہوں نے ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی، اور مریم نواز نے بھی ان کے حق میں ٹویٹ بھی کیا، اور دیگر کئی مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ان کی حمایت میں سامنے آئے۔ اس موقع پر بعض مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے جو ہے وہ دبے الفاظ میں یہ کہا گیا کہ جاوید لطیف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جاوید لطیف اس سارے بات سے باز نہیں آئے۔ اس بات کے اوپر جو ہے وہ عوام کا ایک شدید جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، اور مقدمہ جو ہے وہ 20 مارچ کو جو ہے ان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ اور جو ان کے خلاف درخواست تھی، اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جاوید لطیف نے بیان دے کر ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقدمے میں 120، 120 بی، 153، 153 اے، 500 اور 505(1) کی دفعات شامل کی گئی، اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ رکن قومی اسمبلی نے ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے ہرزہ سرائی کی، اور انہوں نے اپنے بیان سے عوام کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلایا۔ یہ مقدمہ ان کے خلاف ایک شہری جمیل سلیم کی درخواست پر تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا گیا۔ میں نے اسی روز ویڈیو کرتے ہوئے عوام کو یہ بتایا تھا، الحمدللہ ہم نے یہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ اداروں نے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور آئندہ جو ہے وہ کچھ دن انتہائی اہم ہے، اور اب جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی جو بات ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جاوید لطیف نے جو ہے وہ عدالت سے ایک اپنی ضمانت کرا لی، تاہم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ان کو سخت الفاظ میں سمجھایا بھی گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی سے باز رہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے تو پاکستان سے باہر چلا جائے۔ ایک طرح سے عدالت نے انہیں یہ موقع فراہم کیا تھا کہ شاید وہ اپنے جو ہے وہ اس بیان کے اوپر معافی مانگ لیں گے، لیکن جاوید لطیف جو ہے وہ ڈھیٹ نکلے، انہوں نے اس بیان سے معافی نہیں مانگی، اور بالآخر جو ہے وہ ریاست کو گالی دینے والے اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور مریم نواز کا جو کاغذی شیر تھا وہ عدالت سے بھاگتے ہوئے گرفتار ہوا۔ اداروں نے جو ہے وہ اس شخص کے اوپر، جس کے اوپر غدار وطن ہونے کا الزام ہے، جسے لوگ غدار کہہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے رنگے ہاتھوں بھاگتے ہوئے پکڑ لیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما اور جو قومی اسمبلی کے رکن ہے جاوید لطیف، ان کی آج عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کچھ یوں ہے کہ لاہور کی مقامی عدالت کے اندر جاوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، جس میں سرکاری وکیل نے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کرنے کے حوالے سے استدعا کی۔ سرکاری وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ جاوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ ان کے بیان کی سی ڈی کو فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ پروزیکیوشن کا کیس قانون کے تمام تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس مرحلے پر جاوید لطیف کی ضمانت نہیں بنتی۔ اس موقع پر جاوید لطیف کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، کہ اس سازش کے تناظر میں جاوید لطیف نے یہ بات کی۔ ناظرین، یہ جو معاملہ ہے یہ مریم نواز اور مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹی وی اینکر کے ذریعے، جن کو میں وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار کہتا ہوں، ان کے ذریعے جو ہے وہ میسج پھنچوایا گیا۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کون سے ایسے ٹی وی کے وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار ہیں جو اس قسم کی کسی بات کے اوپر یقین بھی کریں گے، اور کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اداروں میں سے کوئی انہیں میسج بھجوائے گا کہ وہ مریم نواز کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا بیان بھی سامنے آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا
تھا، اور جو ہے وہ DGISI اور آرمی چیف کے علاوہ ایک اور جو جنرل ہیں پاک فوج کے، ان کا بھی انہوں نے نام لیا تھا۔ یہ وہ سارا معاملہ تھا، ایک جعلی جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید مریم نواز کے قتل کی کوئی سازش کی ہے اداروں نے۔ اور اس کے بعد جاوید لطیف نے یہ بیان دیا تھا ٹی وی پروگرام کے اوپر کہ وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے اگر مریم کو کچھ ہوا۔ اس تناظر میں ان کے یہ وکیل نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ CIA لاہور کیس دیکھ رہی ہے، یہ کسی دہشت گرد کی ضمانت نہیں لگی، پولیس کے پاس ان معاملات پر FIR درج کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ لیکن عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد جاوید لطیف کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا، جو تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے سنا دیا اور ان کی عبوری ضمانت کو خارج کر دیا۔ لیکن کیونکہ عدالتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسے مواقعوں کے اوپر مسلم لیگ نواز کی جو سرمایہ کاری ہے، خفیہ سرمایہ کاری، شریفانہ سرمایہ کاری، وہ سامنے آتی ہے۔ وہ آج بھی اسی شریفانہ سرمایہ کاری کے ذریعے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور جو ان کی ضمانت ہے وہ خارج ہونے والی ہے، ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ خارج ہو جائے گی، مزید اس میں توسیع نہیں ملنی۔ اس لیے لیگی رہنما جو تھے وہ یہ جب عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی فیصلہ کر رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں گے، تو وہ عدالت سے بھاگ نکلے اور پولیس نے، اداروں نے جو ہے ان کا پیچھا کیا اور فیصلہ آنے کے بعد جو ہے انہیں سگیاں پل سے گرفتار کر لیا۔ یعنی پولیس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، انہوں نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا کر رکھی، ان کا تعاقب کیا، اور اسی دوران پولیس کا جو ہے وہ رابطہ بھی تھا اداروں کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ۔ اور جب وہاں سے انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ عدالت نے ان کی ضمانت خارج کر دی ہے تو انہیں سگیاں پل سے گرفتار کر لیا۔ یعنی وہ کاغذی شیر جو کہہ رہا تھا کہ میں جو غداری کے مقدمے سے نہیں ڈرتا، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، جب ان کی ضمانت کینسل ہوئی تو بجائے یہ کہ وہ احاطہ عدالت کے اندر ہی اپنی گرفتاری دیں یا وہاں پر وہ عدالتی فیصلے کا انتظار کریں، وہ عدالت سے بھاگ نکلے۔ پولیس کی، اداروں کی گاڑی نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ سگیاں پل کے نزدیک سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ سارا معاملہ کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما جو اپنے ساتھ مسلم لیگ کا لفظ لگاتے ہیں، جو مجھے کہتے ہوئے بولتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اسی لیے میں عام طور پہ نواز لیگ کا جو ہے وہ اس جماعت کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نے تو کیونکہ جو ہے وہ پاکستان بنایا تھا، وہ کیا ہمیں پاکستان کے اندر شامل تھی، پاکستان کے لیے بڑی قابل احترام جماعت ہے۔ لیکن نواز لیگ کے رہنما نے کس طرح سے جو ہے وہ اس سے پہلے نواز لیگ نے جو ہے وہ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے نواز لیگ نے پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف بھی اس PDM کی تحریک کے دوران جو کہ بری طرح ناکامی کا شکار، اس کے خلاف انہوں نے بے شمار بیانات دیے۔ لیکن اس بیان نے تو حد ہی کر دی، کیونکہ یہ بیان انہوں نے ٹی وی کے اوپر باقاعدہ اپنے مقامی ہوش و حواس، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا پبلک کا کہ یہاں پہ وہ کوئی ماحول بنا رہے ہوں یا لوگوں کو گرما رہے ہوں، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے بیان دیا، جس کے اوپر عوام کا شدید رد عمل آیا، کیونکہ عوام یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ اس قسم کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ریاستی اداروں کے حوالے سے بات کی تو نہ صرف ریاست کے ٹی وی چینلز نے ان کے بیانات جو ہیں وہ چلانا چھوڑ دیے، ان کے اوپر پابندی لگا دی، بلکہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ بھی کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ یہ میسج بھی آتا تھا کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ ایک سینسٹیو پیغام ہے، اس کو چیک کر لیا جائے۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی ریاست نے برداشت نہیں کی، اور دنیا کی کوئی بھی جو ریاست ہے وہ ریاست کے خلاف اس بیانیے کو برداشت نہیں کرتی اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، اور وہ ریاست جو کہ ماں جیسی ہو اس ریاست کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور جاوید لطیف نے یہ کیا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر کے، انہوں نے ریاست کو، اپنی ماں کو انہوں نے گالی دی، اور بعد میں انہوں نے اس کو سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہا بلکہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس بیان کے اوپر قائم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک شدید رد عمل تھا اداروں کے اندر بھی، عوامی سطح کے اوپر بھی۔ عوام یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، ادارے بول کیوں نہیں رہے، ادارے اپنی کارروائی کیوں نہیں کر رہے۔ عدالت نے پہلے جو ہے ان کی ضمانت لی کہ شاید وہ معافی مانگ جائیں، جو کہ عام طور پر ایک سہولت جو ہے وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ نواز لیگ کے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے حق میں انہوں نے ریلیاں بھی نکلوائیں، تو اس کے بعد پھر بالآخر جو ہے وہ ریاست حرکت میں آئی، ریاست کے ادارے میں حرکت میں آئے، ریاست کا قانون حرکت میں آیا۔ آج جو ہے ان کی ضمانت کینسل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جاوید لطیف کو عدالت سے بھاگتے ہوئے مسلم لیگ نواز کے کاغذی شیر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے سپرد ہے، اور عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے عوام، کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے ان کے پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ان کو جو اس کی سزا ہے وہ دی جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔